بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سونے میں احتلام ہو گیا، چاہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے سویا، ظہر کی نماز پڑھ کر کے سویا، یا گھر میں رات کو 11-12 بجے سحری سے پہلے سویا یا سحری کرنے کے بعد سویا، تو جب بھی سو گیا اور سونے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا تو وہ اٹھ کر پہلی فرصت میں غسل کر کے پاک ہو جائے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر رہنے سے یا گھر میں رہنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو پاکی میں پورا وقت گزرے، اول تو یہ کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے دن بھر نہیں نہایا، پورا دن اس نے ناپاکی میں رہ کر کے اپنی نمازیں بھی قضا کر دی، تو نمازیں قضا کرنے کا وبال ہے کہ اس نے نمازیں قضا کی، یہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر روزہ بھی رکھ لیا اور غسل نہیں کیا تب بھی اس کا روزہ مانا جائے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی سے کوئی سروکار نہیں جو بھوکا رہے، بلکہ روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ روزے میں صرف آنکھ کا پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خاص روزے دار بنائے اور خاص لوگوں کے روزے داروں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو نگاہوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، تو ان تمام چیزوں کے روزے کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں، رمضان شریف گزاریں۔ تو اگر کسی کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ عموماً رمضان شریف کے دنوں میں لوگ، بہت سی مسجد کے ٹرسٹیز اپنی مسجد کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ لوگ صبح صبح اپنی جاب پر آتے ہیں اور 10-11 بجے تک آفس میں کام کیا، 12 بجے تک کام کیا، پھر مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آ کے ظہر پڑھ لیا اور کسی صحن میں جا کر کے وہ سو جاتے ہیں۔ وہ لنچ ٹائم کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ مسجد کی چٹائی پر یا مسجد کے صحن میں جا کر کے سو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو مسجد ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ گھر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے گھر سے پاک ہیں، لیکن ایک ڈسپلین ہم کو بتائی گئی۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسجد کا جو کچرا ہے، مسجد کا کچرا کیا نکلتا ہے؟ وہی چٹائی کے ٹکڑے، دھول مٹی، تاگے، یہی مسجد کا کچرا ہے۔ فرمایا گیا کہ مسجد کا کچرا یہ بے وقت نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، یہ جنتی حوروں کا مہر ہوگا۔ مسجد کا کچرا جو ہے یہ جنتی حوروں کا مہر ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاک گھر کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کا حصہ ہے۔ تو کچرے کو بھی ادب کا مقام دیا گیا۔ چہ جائے کہ ہم میں بہت سے بھائی مسجد میں آ کر مسجد کی چٹائی پر سو جاتے ہیں، اور روزے کی حالت میں یا عام دنوں میں پیٹ کے بل سونا یہ ناجائز ہے۔ فرمایا گیا پیٹ کے بل ایک شخص سو رہا تھا، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی تشریف لائے اور آپ نے اپنی پیر کی ٹھوکر ماری اسے اور فرمایا پلٹ کر سو۔ اس طرح پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ تو پیٹ کے بل نہیں، سینے کے بل نہیں سونا چاہیے، لیکن بے خیالی میں مسجد میں اگر کوئی سو گیا اور احتلام ہو گیا تو اس کا بدن بھی ناپاک ہو گیا، وہ خود بھی ناپاک ہو گیا، اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، اور مسجد کی چٹائی بھی آلودہ ہو گئی، مسجد کی چٹائی بھی ناپاک ہو گئی۔ اب شرما شرمی میں کیا ہوتا ہے کہ جو سویا تھا اس نے دیکھا کہ ناپاک ہو گیا، اب وہ فوراً اٹھا اور مسجد سے باہر بھاگ گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اٹھ کر کے اپنی جگہ تیمم کرے، چٹائی اٹھا کر، کارپیٹ اٹھا کر نیچے کی جو مٹی ہے اس سے پہلے تیمم کرے، ورنہ جتنے قدم مسجد میں چلے گا ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن اگر بیٹھی جگہ پر اس نے چٹائی ہٹا کر پاک مٹی سے تیمم کر لیا،
اب تیمم کرنے کے بعد پھر وہ مسجد کے خادم کو اطلاع دے کہ میں فلانی جگہ سو رہا تھا اور میرے بدن سے گندگی کا اخراج ہوا اور زمین کی مسجد کی چٹائی یا زمین کا اتنا حصہ اس سے آلودہ ہو گیا، گندا ہو گیا. اب وہ اطلاع دے کر کے مسجد سے باہر چلا جائے غسل کرنے کے لیے. اب مسجد کے خادم پر لازم ہے کہ وہ جگہ کو شریعت کے مطابق پاک کرے، ورنہ جب جب وہاں کوئی نماز پڑھے گا وہ ناپاک جگہ پر نماز ہونے کی وجہ سے اس کی نماز پر اس کا اثر ہوگا. تو اس لیے ضمناً بات آ گئی. تو عرض یہ کرنا تھا کہ احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا.